اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ نصب عرفہ پڑھ رہے تھے. نصب عرفہ دو کلی کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے وہ نسبتیں کتنی ہیں؟ چار، جو مشہور ہیں منطق میں نصب عرفہ. ٹھیک ہے، نصب عرفہ کی نسبتیں کون کون سی ہیں فرقان؟ منوج. چلیے دلالت کی کتنی قسمیں ہیں مہدی؟ پچھلا بھی ہو جائے. دلالت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دلالت کی ہاں ویئر آر یو مولانا؟ آپ دوہرائیے، آپ بتائیے علی حیدر. دلالت کی قسمیں پیچھے سے دہراتے رہو، ابھی زیادہ نہیں ہوا ہے تو روز پیچھے سے پہلے سے چلنا ہے. تو دلالت کے معنی کے اعتبار سے دو قسم ہیں، مفہوم اور مصداق. ہاں مفہوم و مصداق ہے. تم بتا جی دلالت کی لفظ کے معنی دلالت کی دو قسم. ہاں کون کون سی؟ تصور و تصدیق. آپ بتائیے دو قسم ہیں. کون سی؟ نہیں ہمارے جو پانچ ہیں. تم بتا جی. تین. کون کون سی؟ طبعیہ، وضعیہ، طبعیہ اور عقلیہ. روز منطق کی تعریف سے دوہرا لیا کرو. ٹھیک ہے، ہیڈنگ بھی دیکھیں گے نا تو کیا ہے ذہن میں بات رہے گی. پچھلی کیا نہیں، دلالت کی تین ہیں اصل، ان کی دو ہیں. سب کی لفظیہ غیر لفظیہ. جیسے پہلے ہم نے سب سے پہلے عقلیہ کی مثال دی، پھر عقلیہ لفظیہ غیر لفظیہ، پھر آئی طبعیہ وضعیہ غیر لفظیہ، پھر آئی وضعیہ، پھر وضعیہ لفظیہ اور غیر لفظیہ، پھر وضعیہ لفظیہ کی قسمیں آئی تین: تضمنیہ، مطابقیہ اور التزامیہ. صحیح ہے. لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. لفظ کی کون کون سی؟ 6 ہوگی. 6 مختص، مشترک، منقول، مرتجل، مجاز. ٹھیک ہے. تو پیچھے سے دوہرائیے. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ چونکہ پچھلا اگر بھول جائیں گے نا تو منطق پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا. سب ویسے یاد رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. چلیے دیکھیے یہاں سے ہمیں چلنا ہے. فنقطۃ الالتقاء. ہماری بات چل رہی تھی عموم خصوص من وجہ میں. کہاں تک پہنچی تھی یاد ہے؟ یہاں سے پڑھیں فنقطۃ الالتقاء. فنقطۃ الالتقاء، التقاء جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ لقا کہتے ہیں ملاقات کو. لقا، التقاء ملنا، یعنی وہ جگہ جہاں دونوں، جیسے ہم نے دیا حیوان اور طائر، حیوان اور ابیض، طائر اور ابیض، طائر اور ابیض. تو کون سی جگہ ہے جہاں طائر بھی ہو اور ابیض بھی ہو؟ کا سفید کبوتر، طائر بھی ہے اور ابیض بھی ہے. تو کبوتر کیا ہو گیا؟ نقطہ التقاء. ٹھیک ہے. اور ٹوپی سفید ہے لیکن طائر نہیں ہے، تو ٹوپی میں یہ کیا ہو جائے گا؟ نقطہ افتراق. فنقطۃ الالتقاء بین مفہومی الابیض والحیوان. تو نقطہ التقاء دو مفہوم ابیض اور حیوان کے درمیان، ہی الحیوانات البیضاء. ٹھیک ہے. وہ کون سے جانور کہ جو سفید ہیں؟ وہ سفید جانور کیا ہوں گے؟ نقطہ التقاء. ٹھیک ہے. سفید گائے ہوتی ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ جانور بھی ہے، حیوان بھی ہے اور سفید بھی ہے. دونوں کا مفہوم اس میں صادق آ رہا ہے. تو یہ نقطہ التقاء.
یا اس کے علاوہ اور دوسرے جانور جو سفید ہوتے ہیں، مثلا سفید گھوڑا ہوتا ہے، سفید بکری ہوتی ہے نا، تو جو سفید ہے تو کیا ہوگا؟ وہ نقطہ التقاء. وہ نقطہ افتراق، افتراق سمجھ گئے؟ جہاں وہ جدا ہو رہے ہیں. بھینس کیا ہے؟ حیوان ہے لیکن ابیض نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہرن حیوان ہے، ابیض نہیں ہے. شیر حیوان ہے، ابیض نہیں ہے. اور اس طرح سے دیکھیں، یہ تو آپ نے حیوان کا لے لیا. دیوار سفید ہے لیکن حیوان نہیں ہے نا. کپڑا سفید ہے لیکن حیوان نہیں ہے. وَنُقْطَةُ افتراق الحیوان عن الابیض. ٹھیک ہے؟ اور حیوان ابیض سے جس نقطے پر الگ ہوتا ہے، نقطۃ افتراق الحیوان عن الابیض، حیوان کا ابیض سے جدا ہونے کا پوائنٹ، ہی الحیوانات غیر البیضاء، وہ جانور ہیں کہ جو سفید نہیں ہے. غیر البیضاء یعنی جو سفید نہیں ہے. غیر، غیر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ علاوہ، جو سفید کے علاوہ ہے. مفہوم ہے بیٹا مہدی حسین؟ چلیے تو اگلا آپ پڑھیے تو دیکھیں. آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونقطة افتراق الابيض عن الحيوان هي في الاشياء البيضاء غير الحيوان فيقال. ونقطة افتراق الابيض عن الحيوان. ٹھیک ہے؟ اور ابیض حیوان، ابیض کا حیوان سے الگ ہونے کا پوائنٹ، نقطہ، ہی فی الاشیاء البیضاء غیر الحیوان، وہ چیزیں ہیں کہ جو سفید تو ہیں لیکن وہ حیوان نہیں ہے. فیقال، اس کا قضیہ کیسے بنے گا دیکھیے. پہلے ہم نے کس کو لیا؟ بعض الحیوانی ابیض. کیا لیا؟ ابیض. حیوان کو کہا کہ کچھ حیوان کیا ہیں؟ ابیض ہیں. وبعض الحیوانی لیس بابیض، اور کچھ ہے لیس بابیض آئے گا. وبعض الحیوان لیس بابیض، یہ اس میں آ جائے گا، کس میں؟ ممنوع من الصرف میں، کہ کچھ حیوان سفید نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ وہ جانور آپ جانتے ہیں جو سفید نہیں ہے. اور اب جب میں نے ہم یہاں پہ دیکھیے، ہم نے یہاں پہ پہلے کس کی ایجاب اور نفی بیان کی؟ حیوان کی. اب حیوان کے علاوہ دوسرا کلی کا بھی ہم یہی بات کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ صحیح ہے. کیا کہیں گے دیکھیے کیسے کہیں گے. کہہ رہے ہیں بعض الابیض حیوانون، کچھ ابیض کیا ہے؟ حیوان ہے. وبعض الابیض لیس بحیوانین، اور کچھ ابیض حیوان نہیں ہے. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یعنی چونکہ ہمیں کیا کرنا ہے، نقطہ التقاء جب کہاں پہ ہو رہا ہے؟ نقطہ التقاء یہ ہے بعض الابیض حیوانون وبعض الحیوان ابیض. یہ کیا ہو جائے گا؟ نقطہ التقاء. بعض الحیوان لیس بابیض وبعض الابیض لیس بحیوان، یہ کیا ہو جائے گا؟ نقطہ افتراق. سمجھ میں آ رہی ہے حیدر کہ بورڈ کا استعمال کروں؟ تو اب دیکھیے خلاصہ اس کا. تمہیں راغب شارح، النسبۃ بین الکلیین، نسبت دو کلیوں کے درمیان کیا کیا ہے؟ خلاصہ انہوں نے بتا دیا. ویسے تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے. کہہ رہے ہیں یا تو کیا نسبت پائی جائے گی؟ تساوی. اچھا مجھے بتائیے کیا اس کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور نسبت آپ کے تصور میں آتی ہے تو مجھے بتائیے. آپ کے عقل میں آتی ہے جو ان چار کے علاوہ ہو تو بتائیے مجھے. دو کلی لے تو یا تو کیا ہوگا، دونوں ایک دوسرے پر برابر سے صادق آئیں گے تو تساوی میں چلا گیا، یا دونوں صادق نہیں آئیں گے تو تباین میں چلا گیا.
یا ایک پہلے والے کے پورے پہ صادق آئے گا، دوسرا کچھ پہ آئے گا، تو یہ کس میں چلا گیا؟ عموم خصوص مطلق، یا دونوں ایک دوسرے پہ تھوڑا تھوڑا صادق آئیں گے، تو یہ کیا ہو گیا؟ عموم خصوص من وجہ۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہے تقسیم جو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے راغب، ہاں دماغ چلائیے، ہیں دوسرے پورا شادی کر، پہلے تو کچھ بھی شادی کر، تو وہ تو عموم خصوص مطلق میں جائے گا نا، چاہے پہلا صادق آئے پورا یا دوسرا پورا صادق آئے، سمجھ گئے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے پورا شادی کرا دوسرے کو شادی کی نہیں، ہاں یہ نہیں ہو سکتا، پہلا پورا صادق آئے نہیں، یہ صادق آئے گا تو صادق آئے گا، یہ آٹومیٹک آئے گا، وہ ایک دم نہ آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ دیکھو بنگلہ ہے، بنگلہ اگھاریا ہے، سارے بنگلہ اگھاریا ہے، لیکن سارے اگھاریا بنگلہ ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہاں ہے؟ سارے اگھاریا بنگلہ ہیں، تب یہ تو تب تو سوچ رہا ہے تو یہ کیا کس میں جائے گا؟ یہ عموم خصوص مطلق، یعنی یہاں اٹک ہے، ایک پریوار ہے، کنبہ ہے بنگلہ، ایک ہے مثلاً ہاڑا، مور، ٹھیک ہے، مثلاً تو بنگلہ والے جو آتے ہیں کس میں آتے ہیں؟ اگھاریا میں، یا مثلاً بھنگور کس میں آتے ہیں؟ چودھری میں، تو ہر بھنگور چودھری ہے نا، ہر بھنگور چودھری ہے، لیکن ہر چودھری بھنگور ہے نہیں، کچھ چودھری کیا ہے؟ بھنگور ہے، تو کس میں چلا گیا یہ؟ خصوص مطلق میں۔ تو جب ان چار کے علاوہ کوئی تقسیم آپ تصور نہیں کر سکتے، جب ایسا ہوگا تو اس تقسیم کو کیا بولتے ہیں؟ حصر عقلی۔ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ حصر عقلی ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور نسبت تعقل نہیں کی جا سکتی، صحیح ذہن میں نہیں لائی جا سکتی۔ چلیے دیکھیے، تو نسبت بین الکلین کیا پائی جائے گی؟ یا تو تساوی، یا تباین، یا العموم والخصوص مطلقا۔ اچھا، عموم اور خصوص کیوں کہتے ہیں اس کو؟ عام اور خاص، ایک عام ہوگا اور ایک خاص ہوگا، جیسے ہم نے کہا مثال اس میں دی تھی آپ کو انسان اور حیوان کی، تو اس میں خاص کون ہے اور عام کون ہے؟ خاص تو انسان ہوگا، خاص انسان ہوگا، عام کون ہوگا؟ حیوان۔ اور یہ عام ہوگا ایک جہت سے عام ہوگا کہ مطلق عام ہوگا؟ مطلق، ٹھیک ہے، ہر انسان کالا گورا لمبا چوڑا موٹا سب کیا ہے؟ حیوان، تو یہ مطلق ہے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ عموم والخصوص مطلق۔ اور عموم خصوص من وجہ سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک جہت سے عام ہو، ایک جہت سے خاص ہو، مثلاً حیوان اور ابیض۔ حیوان اور ابیض خاص کس اعتبار سے ہیں کہ جو حیوان ہو اور ابیض بھی ہو، یہ کیا ہو گیا؟ جہت خاص۔ اور جو ابیض ہو اور حیوان نہ ہو، جہت کیا ہو گیا؟ عام۔ یا حیوان ہو اور ابیض نہ ہو، یا ابیض ہو اور حیوان نہ ہو، یہ کیا ہو جائے گا؟ عام۔ یعنی جو جہت افتراق ہے وہ جہت کیا ہو جائے گا؟ عام، اور جو جہت التقاء ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ خاص، ٹھیک ہے، اور اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ من وجہ۔ عنوان سمجھ میں آیا؟ تساوی کیا ہوگا، تباین کیا ہوگا، عموم خصوص مطلق کیا ہوگا، اور عموم خصوص من وجہ کیا ہوگا۔ عموم والخصوص کیوں بولا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو دو کلی ہوتا ہے، ایک عام ہوتا ہے اور ایک خاص ہوتا ہے، صحیح ہے سمجھ میں یہ بات؟ چلیے تو آگے بڑھتے ہیں، ہم لوگ بڑھے۔ فہیم صاحب بات واضح ہے میری؟ جی جناب۔ اب دیکھیے مولانا،
مشہور زمانہ بحث ہمارے پاس ہے کلیات خمسہ. آپ نے کلی کو جان لیا, کلی کی نسبتوں کو جان لیا, کلی جزئی جان گئے نا, جی. تو کہا کلی 5 طرح کا ہوتا ہے. جتنے بھی کلی ہیں وہ کیا ہوں گے؟ 5. 5 میں کیا کیا آتا ہے؟ اور یہ کلیات خمسہ کی بنیادی تقسیم 2 ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ذاتی اور ایک ہوتی ہے عارضی. ایسا کلی جس سے کسی چیز کا قوام ہوتا ہے. قوام ذاتی چیز ہوتی ہے جس سے اس کا وجود ہوتا ہے, اس کو بولا جاتا ہے ذاتی. اور جو انسان کے لیے کے اوپر باہر سے خارج سے عارض ہوتا ہے, اس کے زائل ہونے سے انسان کے وجود پہ حقیقت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, انسانی کے نہیں کسی بھی چیز کے, اس کو بولا جاتا ہے عارضی. ذاتی اور عارضی. مثلا ذاتیات انسان, ذاتی جو ہوتا ہے وہ 3 ہوتا ہے, نوع, جنس اور فصل. آپ نے انسان کو جانا, حیوان کو جانا. جو چیز انسان کو باقی جو حیوان میں انواع پائی جا رہی ہیں, مثال کے طور پر یہاں دیکھیے, ہم نے کہا اس کو یہاں سے نکال کے یہاں کہیں چپکا بیٹھا, ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں, مثلا ہم نے یہاں کہا حیوان. حیوان کون کون ہے؟ انسان حیوان ہے, فیل حیوان ہے, حصان حیوان ہے, قرد حیوان, اسد حیوان ہے, یہ سارے حیوان ہیں. تو یہ حیوان کی یہ کیا ہے؟ انواع ہے. نوع انسان کیا بولیں گے اس کو؟ نوع انسان, نوع فیل, نوع حصان, ٹھیک ہے, نوع اسد. انواع ہیں یہ سب. کس کی انواع ہے؟ حیوان کی. تو جس کی انواع ہوتی ہیں وہ اس کا مرتبہ جنس کا ہوتا ہے. تو حیوان کیا ہوئی؟ جنس. انسان کیا ہوا؟ نوع. اور جو چیز انسان کو اس کے باقی انواع سے الگ کرے, ان سے الگ کرنے کے لیے کچھ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جب سارے حیوان ہیں تو انسان الگ کس اعتبار سے ہے؟ تو جو چیز اس کو الگ کرتی ہے باقی انواع سے اس کو کہتے ہیں فصل. کیا بولتے ہیں؟ فصل بولتے ہیں. جو کیا ہے؟ ناطق. یہ انسان کی کیا ہے؟ فصل ہے, جو باقی انواع سے انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ الگ کر دیتی ہے. تو یہ ذاتی میں کون کون آئے گا؟ جنس, نوع, فصل. پہلے آئے گی آپ کے پاس نوع بیان ہوگی, نوع کے بعد جنس بیان ہوگی, جنس کے بعد فصل بیان ہوگی, پھر عارضی کی تقسیم ہوگی. عارضی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے, جس سے انسان کا وجود نہیں. مثلا یہ انسان کی ذاتیات میں کیوں اس کو شمار کیا جاتا ہے؟ نوع, جنس, فصل کو ذاتیات میں اس لیے شمار کیا جاتا ہے, اگر انسان سے حیوانیت کو نکال دیا جائے تو انسان بچے گا نہیں, وجود ہی ختم ہو جائے گا. چونکہ اصل وجود انسان میں کیا ہے؟ حیوان, وہ ہمارا وجود ہے. تو یہ ذاتی چیزیں ہیں, ذاتی چیزوں کو نکالا نہیں جا سکتا, اسی سے وجود انسان ہے, اسی سے اس کا قوام ہے. جو خاصہ ہوتا ہے, خاصہ, باقی کیا ہوتا ہے؟ عارضی. عارضی کی 2 قسم ہوتی ہیں,
ایک خاصہ، ایک عرضی، عرض عام، عرض عام جو ایک نوع سے مخصوص ہو، ایک نوع سے مخصوص ہو، وہ اس کو خاصہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر زاہد، میں نے کیا کہا تھا؟ صحیح، زاہد کیا ہے؟ انسان کا خاصہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بتا رہا تھا؟ جیسے ضاحک انسان کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہنستا نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ انسان، یہ ہنسنا کس کی خصوصیت ہے؟ انسان کی خصوصیت ہے. اور دیکھیے یہ تو اب یہ انسان کا خاصہ کیا ہے کہ وہ ضاحک ہے. اگر ہنسی نکال دی جائے انسان رہے گا کہ انسان ختم ہو جائے گا؟ کہاں ختم ہو جائے گا؟ کتنے ہیں جو کبھی زندگی میں مسکرائے نہیں ہے، انسان نہیں ہے وہ. کسی کو ایسا صدمہ لگ جاتا ہے، اس کے چہرے پہ کبھی ہنسی نہیں دیکھی ہے، نہیں کہتے وہ اتنے سال سے نہیں ہنسے ہیں. کیا انسان نہیں رہتا ہے کہ جب سے وہ بھائی ان کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا تب سے ہنسنا بھول گئے، ہنسی غائب ہو گئی ان کے چہرے سے؟ تو کیا انسان تو رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ انسان رہتا ہے. اسی لیے کیا خاصہ ہے، اسی لیے کس میں آ رہا ہے؟ یہ عارضی میں، جو چیز الگ سے عارض ہوتی ہے. یہ آ جاتا ہے عرض عام میں. مثلا معاشی، چلنے والا ہے. انسان بھی معاشی ہے، جانور بھی کیا ہے؟ معاشی. تو ایسا خاصہ کہ جس میں انسان کے علاوہ دوسرے انواع شامل ہوں، یہ سارے معاشی ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب چلتے ہیں. حیوان بھی معاشی ہے، اسی لیے نا انسان کے علاوہ اور دوسرے انواع بھی شامل ہیں. تو اس لیے کس میں چلا جائے گا؟ عرض عام. عام ایک کا اگر رہے گا خاصہ تو وہ خاصے میں جائے گا. ایک کی عرضی رہے گی، جیسے ضاحک، وہ سب معاشی ہیں. کیا بیٹا؟ سانپ چلتا ہے نا، رینگتا ہے، اس کی چال الگ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو چلے انشاءاللہ تطبیق عبارت ہم لوگ کل کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. فہیم صاحب کچھ سمجھ میں آئے اس کی بات؟